ہوگا کیا. تو وہ ہوس دیکھو, ہوس. ہمارے پاس تو اسلام ہے یار, ہوگا کہ ہم تو پہلے سے تیار ہیں, ختم. کیا ہے, جو آخرت میں بھیج دیا وہ بچ گیا, جو اپنے پاس ہے وہ کیا ہے, ختم. کیسی پیاری ہمارے پاس ہدایات ہیں, غیر مسلموں کے پاس ہدایات, گائیڈنس ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نا, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے فرمایا کہیں سے ہدیہ آیا تھا تو میں نے وہ سارا صدقہ کر دیا, ایک بکری کا پتر بچا ہے تھوڑا سا, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ, یہ بچ گیا ہے تھوڑا سا. تو آپ نے فرمایا وہ بچ گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات, سائڈوں سے گزر رہی ہے. وہ بچ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیسی تربیت, گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں, جو ہے وہ بھی کیا ہو رہے ہیں, صدقے ہو رہے ہیں. امی عائشہ کو پتا تھا کہ میرے میاں اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ بھوکا رہنے کے عادی ہیں. اب جو خواتین سن رہی ہوں گی بیان, وہ اپنے میاؤں کے ساتھ یہ سلوک نہ شروع کر دیں. وہ پہلے ہی بیچاروں کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک میاں اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر پاتا نا, جیسے ہے, جیسے میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں اسی حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. وہ ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت پہلے زمانے کے جو لوگ تھے, یہ مجھے چائنا کے سونے والی قبرستان والا واقعہ رہنا جائے, کہ حضرت پہلے زمانے میں جو پیر و مرشد بزرگ ہوتے تھے وہ تو کئی کئی ہفتے بھوکے رہتے تھے, جو کی روٹی کھاتے تھے, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے. آج کل کے پیروں کو دیکھو, بزرگوں کو دیکھو, اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, ایسے نفیس کپڑے پہنے ہیں اور خوراکیں بھی بڑی ٹائٹ چل رہی ہیں. تو حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا نا, اس کا دور تھا, اس کی بڑی شاہی سواری تھی, بڑا بادشاہوں والا پروٹوکول. تو ایک شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا کہ تم افضل ہو یا حضرت عمر بن خطاب افضل تھے. اس نے کہا عمر بن خطاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی, وہ تو سب سے افضل تھے. انہوں نے کہا وہ تو 15 پیوند لگے ہوتے تھے ان کے کپڑوں پہ, اور ان کی سواری بھی سادہ, ایسا لائف اسٹائل ان کا, اور تم ان سے کمتر ہو کے اپنی سواری اور اپنا جاہو جلال اور اپنا لباس دیکھو. تو وہ بادشاہ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ, اور میری حکومت تم جیسے کمبختوں پر ہے. کمبخت تو میں کہہ رہا ہوں. وہاں اگر خلیفۃ المسلمین فاقوں سے ہے تو رعایا میں ابو ہریرہ بھی فاقوں سے, اور یہاں تم شاہی لباس پہنو, کسی علاقے میں چوکیدار ہوگا لیکن کپڑے دیکھو, کھا بھی کباب پراٹھے اور بادشاہ جو کی روٹی کھائے گا. تو جیسی روح ویسے فرشتے. تو اس لیے بعض لوگ نا علماء کو کمپیئر کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ. یار صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ وہ تو کئی ہفتوں فاقہ نہیں رہتا تھا. ہماری مسجد کے امام صاحب کو تو اگر ٹائم پہ کھانا نہ ملے ان کو تو بڑا غصہ آ جاتا ہے, ان کے تو کپڑے دیکھو, ان کی تو گاڑی دیکھو. تو بھائی وہ آپ کی مسجد کے امام ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کس کے امام ہیں, وہ آپ کے امام ہیں. خود کباب پراٹھے کھا رہے ہو اور امام کو مسور کی دال کھلا رہے ہو, ایسا نہیں ہوگا. تو ہر جگہ اسی حساب سے ہوتا ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو ارب پتی لوگ ہیں نا چائنا میں, اب ہاں میں بتا رہا تھا کہ ہماری تو نبی نے تربیت کی ہے. امی عائشہ سے کیا فرمایا کہ جو بچ گیا ہے وہ ختم, جو آگے بھیج دیا وہ اصل میں وہ بچا ہے. تو یہ نہیں کہو کہ یہ بچ گیا وہ ختم ہو گیا, وہ بچ گیا یہ ختم ہو جائے گا. اب جس کا یہ جذبہ ہو وہ تو قبر میں لے کے جائے گا, اسی طرح ختم ہو جائے. یا تو کھا کے ختم کر لو, یا صدقہ کر کے, کھا کے بھی اپنی باڈی پہ لگ جائے گا, استعمال میں آ جائے گا, عبادت ہو جائے گی, کچھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی, نہیں تو صدقہ کر دو. لیکن جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ کھر بھی بچائے گا, وہ اس کھر میں سے بھی آدھا کھائے گا آدھا بچائے گا. کہ انویسٹ کرو, انویسٹ, اس کھر سے بزنس شروع کرو. جس گائے کے کھر نہیں ہے وہاں لگاؤ یہ جا کے, اور اتنے پیسے لے لو. وہ ایک پاکستانی جا رہا تھا نا ٹرین میں, ایک سامنے چائنیز بیٹھا ہوا تھا, چائنیز کے مچھر آ کے یہاں بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا اچھا ہے کسی کام میں آ گیا مچھر, ان کے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پاکستانی کے آگے بیٹھا, تو پاکستانی نے فوراً مچھر پکڑا, بولا خریدے گا. اس نے کہا کھا تو نہیں سکتے لیکن بزنس تو کرو نا بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم.
اب غیر مسلم کا یہ نظریہ نہیں ہے تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں ارب پتی ہو گئے. ہمارا نظریہ ہم کہتے ہیں یار ایک حد تک تو چلو. دیکھو علماء کہتے ہیں کہ اتنا جمع کرو کہ اگر آج آپ کی جاب چھوٹ گئی یا کاروبار ختم ہو گیا تو 1 سال کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو. اتنا جمع کرنا ٹھیک ہے. یعنی 1 سال تک بے روزگاری میں آپ اسی طرح سروائیو کر سکتے ہو جس طرح پچھلے سال آپ نے سروائیو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ میں آپ کا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 12 لاکھ جمع کر کے بینک میں, اسلامی بینک میں جمع کرا دو یا گولڈ خرید کے ڈال لو, تاکہ آج اگر جاب جاتی ہے تو 1 سال میں اچھی طرح گزار لوں اور 1 سال جاب تلاش کرنے میں لگا دوں. 12 لاکھ سے زیادہ جمع کر رہے ہو تو کیا یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے؟ حرام نہیں ہے لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا, کیونکہ پھر یہ سوچنا نا کہ ہو سکتا ہے 2 سال تک جاب نہ ملے, ہو سکتا ہے 3 سال تک جاب نہ ملے. تو بھائی ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ ٹرک کچل کے چلا جائے آپ کو کل. کیا خیال ہے؟ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جاب ملے اور پیسے تنخواہ دے ہی نہ, وہ کمپنی اسی دن بند ہو جائے. ہو توہمات کی دنیا میں جاؤ گے تو پھر تو ہو سکتا ہے قیامت آ جائے اگلے سال, ضرورت ہی نہ رہے پیسوں کی. ہو سکتا ہے یہ کرنسی چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس کمپنی کے مالک بن جائیں. خواب دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہو سکنے, یہی تو وہم ہے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کے بھائی 1 سال میں ایک شریف انسان کو جاب مل جاتی ہے, 1 سال تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ یہ اور بہت زیادہ بچوں کا خیال کرنا ہے کہ میرے مرتے ہی بچوں کا کیا ہوگا, تو کوئی مہنگا سا پلاٹ لے کے ڈال دو بچوں کے لیے. چلو میں مروں تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی لاوارث ہو جائیں, 1 آدھ پلاٹ لے لیا بحریہ ٹاؤن میں لے لیا, یار یہ اچھی قیمت بن جائے گی میرے مرنے تک بس. باقی جو آ رہا ہے اچھا کھاؤ, اچھا پیو اور اللہ کی راہ میں دبا کے خرچ کرو. وہ جو چائنیز وہ کیا کرتے ہیں نا, جو کروڑ پتی چائنیز مرتے ہیں ٹھیک ٹھاک مہنگی قبر خریدتے ہیں وہ اپنی زندگی میں, اور وصیت کرتے ہیں کہ میں جب مروں گا تو یہ پورا سونا میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے. پھر کیا ہوا کہ قبروں سے سونا چوری ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ دوسرے چائنیز کو پتا ہے کہ یہ تو مر گیا اور اس کی قبر سے اب نکالو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, تو سونا چوری. پھر وہ کیا ہوا ہے کہ وہ کرنسی رکھنا شروع کر دی انہوں نے, وہ کرنسی چوری ہونا شروع ہو گئی. تو پھر قبرستان کی انتظامیہ نے قبرستان کی ایک الگ سے کرنسی نکالی. جیسے ڈالر ہے نا, 1 لاکھ ڈالر ہے آپ کے پاس, تو وہ ڈالر لے کر آؤ گے تو قبرستان والے اس 1 لاکھ ڈالر کے بدلے میں آپ کو برزخ کی کرنسی دیں گے, جو ان کے خیال میں ایک ایسی کرنسی چھاپی ہے جو اس کا عوض ہے. وہ کرنسی چلتی نہیں ہے لہذا اسے کوئی چوری نہیں کرتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کے بدلے میں یہ کرنسی خریدی گئی ہے, اس کی اتنی ویلیو ہے, یہ مردے کے ساتھ قبر میں بچھا دی جائے گی. اس مردے کو تسلی ہوگی کہ پیسے لے کے جا رہا ہوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی قبر میں ساتھ لے جانے کا جذبہ یہ کافروں میں ہم سے زیادہ ہے. تو وہاں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنسی کو بھی کیڑے کھائیں گے تیرے ساتھ ہی. تو اللہ نے کتنا اچھا آپشن دے دیا. اللہ نے فرمایا بھیجو آگے, صدقہ کرو, خیرات کرو. جو برزخ میں کرنسی چلتی ہے وہ نیکیاں ہیں, میں خود بخود یہ ڈائیورٹ کر رہا ہوں اس میں, یہ خود بخود کنورٹ ہو رہی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جتنے پیسے بھیج رہے ہو نا یہ وہاں کنورٹ. اور رمضان میں پیکج 1 روپے کے 70 روپے بھی مل سکتے ہیں, 700 بھی رمضان میں کرنسی ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہیں بھائی. ڈالر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے نا. آج کل کرنسی ریٹ عید کا چاند نظر آتے ہی یہ ریٹ دھڑام سے نیچے گرے گا. صدقے کا ریٹ بھی کم, نماز کا ریٹ بھی کم, زکوٰۃ کا ریٹ بھی. یار کو لے کر آؤ بھائی, کو ڈنڈا منڈا لے کر آؤ یار. کم بولنے میں کیا جا رہا ہے یار. دیکھو پنجاب میں جب خطابت ہوتی ہے نا وہ زبردست لوگ ساتھ دیتے ہیں. کراچی میں عجیب بجھے بجھے سے لوگ ہیں, اتنی شرافت بھی اچھی نہیں ہے. تو نماز کا ریٹ عید کا چاند نظر آتا ہی کم ہو جائے گا. زکوٰۃ کا ریٹ اللہ کے ہاں کم, روزے کا کم. ہر عبادت کی جو ابھی جو کرنسی ریٹ چل رہا ہے نا وہ عید کا چاند نظر آتے ہی کم ہو جائے. رہے گا 1 کے 10 تو رہیں گے پورے سال, 1 روپے کے 10 روپے تو پورے سال ملیں گے. رمضان میں تو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ.
تو بھائی ہم نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے. کہاں کے لیے؟ قبر کے لیے, آخرت کے لیے. دنیا سے دل نہیں لگانا. تو اگر دنیا کمانی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو سنت سمجھ کے, نبی امی عائشہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہے. اولاد سے محبت کرو پیغمبروں کی سنت سمجھ کے. بھائی اولاد سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, لہذا جہاں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا رہی ہو وہاں اولاد کو سائڈ پہ لگا دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے کس قدر محبت تھی, اللہ نے حکم دیا ذبح کر دو. یہاں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا رہی ہے تو کہا کہ اللہ تیری محبت کو پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, کاٹ دوں گا, گردن کاٹ دوں گا. تو اور بیٹے کو محبت بھی تھی اپنے باپ سے. کوئی بیٹا چاہتا ہے باپ سے بچھڑ جائے, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دیں, چھوڑ دوں گا دنیا, ماں کو بھی چھوڑ دوں گا, باپ کو بھی چھوڑ دوں گا, سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. تو یہ مطلب ہے لا الہ بولو بھائی, سب کچھ نکال دو, صرف کون؟ اللہ. تو اللہ سے جذباتی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اللہ کی محبت کا ٹیسٹ گین کرنا پڑے گا. جیسے ڈیو کا ٹیسٹ گین کیا تھا. ڈیو لیا تو کیا لیا, وہ آتا ہے نا, ڈیو نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں لیا, وہ کچھ ایسے اشتہار آتا. ڈیو پیا تو یو فون تم ہی تو ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ ایسے ایسے نعرے لگا لگا کے نا کس کی محبت کا ٹیسٹ گین ہو رہا ہے؟ یو فون کا. 24 گھنٹے کچھ بھی ہو, اب پتہ نہیں اشتہار آتا ہے نہیں آتا, یو فون تم ہی تو ہو. تو اللہ کی محبت آئے گی یا یو فون کی آئے گی؟ ہر وقت یو فون یو فون یو فون یو فون. پتہ نہیں کون سے آج کل اشتہار زیادہ آ رہے ہیں, میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں, ورنہ تو یہ ایڈ چلتے رہتے ہیں نا. ایک ہی ایڈ کو کمپنیوں والے بار بار گھما رہے ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں یہ والا لانا ہے. تو ہوتے ہوتے اب ہمارے بچے ملک کا ٹیئر کا نا کارٹون دیکھ کے ملک کا ٹیئر بار بار کہ ابو ملک کا ٹیئر لے کر آئے. میں کہتا ہوں بھائی ڈبے کا دودھ ہے اللہ کے بندو, لیکن کیا ہے سن سن کے ڈبے کے فضائل سن سن کے چاہے ڈبے جیسے بن جائیں, مگر اسی کے عادی. جو چیز سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے, اس کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع. تو اسی طرح بار بار جب ذکر کریں گے بیٹھ کے بار 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 اللہ کا نام, تو آہستہ آہستہ اللہ کے نام کی لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. تو بھائی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو 2 کام کرنے ہیں. ایک اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا ہے, دوسرا اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا ہے. دعا تو مخ العبادہ ہے. 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے تسلی سے دعا مانگا کریں, اس میں دل لگے یا نہ لگے. ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے آپ کو 20 سال تہجد پڑھی ہے, میں نے عادت ڈالنے کے لیے 20 سال تک میرا تہجد میں دل, بولو بھائی, نہیں لگا. 20 سال کے بعد مجھے عادت پڑی ہے اور ایسی لذت تہجد کی ملی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ. تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں پہلے لوگوں نے 20 سال تک. تو آپ 20 سال نہیں لگیں گے انشاءاللہ. آج کل لوگوں کی قوا کمزور ہیں, تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی اللہ کا نام لینے کی. تو اللہ سے نا عشق والی محبت, جذباتی محبت, اس کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے, یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو تبھی دیکھو نا علماء کہتے ہیں نا کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتے ہیں, خشک مولوی اور ایک تر مولوی ہوتا ہے نا. خشک مولوی ایسے ہوتے ہیں بس وہ ٹیکنیکل قسم کے ہے نا, لاجک تو بتا دیں گے شریعت کی یہ ہے فلانا ہے, جو جیسے آج کل پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بتا دیں گے اسلام کا یہ حکم ہے یوں ہے, لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی اہل اللہ کی تعریف کیا بتائی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے, اور دعا کا اہتمام کثرت سے.